مطلب اسی سے پوچھنا جس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے اور خود کسی بل میں بیٹھا تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ پھوٹو گے بھی؟ جولیا جھلا گئی۔ آخر بات کیا ہے؟ ارے واہ، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عمران بکھر پڑنے والے انداز میں بولا۔ اگر یقین نہیں آتا تو بالکنی میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے اس سرخ رنگ کی سپورٹنگ کار کو دیکھ لو جو یقیناً اس وقت بھی موجود ہوگی۔ کیا ہے کار میں؟ لڑکی۔ ویسے تم اسے میری موت بھی کہہ سکتی ہو۔ جولیا نے جواب دینے کی بجائے عمران کو گھورا، پھر اٹھ کر بالکنی میں آ گئی۔ سرخ رنگ کی کار اسے سامنے ہی نظر آئی تھی۔ عمران کے کہنے کے مطابق اس میں ایک لڑکی بھی موجود تھی، بھرے خدوخال کی مالک۔ اس نے سر کے گرد سفید رنگ کا رومال باندھ رکھا تھا، آنکھوں پر سنہری رنگ کا چشمہ نظر آ رہا تھا۔ جولیا کو لڑکی کی شکل و صورت بھی بے حد بھلی نظر آئی تھی، لیکن وہ خوبصورت لڑکی آخر عمران کی موت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اس نے سوچا۔ پھر اچانک ایک خیال تیزی سے ذہن میں ابھر آیا۔ ممکن ہے وہ لڑکی مجرموں سے متعلق ہو اور عمران کا تعاقب کر رہی ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بالکنی سے ہٹ کر عمران کے قریب آ گئی۔ کیوں، ہو گئی نا تصدیق؟ عمران نے ہاتھ نچاتے ہوئے جولیا سے پوچھا۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے؟ چکر؟ عمران نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں، پھر دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹتا ہوا بولا۔ توبہ کرو جولیا، بھلا میں اور کسی لڑکی کے چکر میں پڑوں گا؟ اگر قسمت میں کوئی لڑکی ہوتی تو اب تک 10-12 بچوں کا باپ بن چکا ہوتا۔ کیا وہ لڑکی تمہارا تعاقب کر رہی ہے؟ پتہ نہیں، ویسے تقریباً 1 گھنٹے سے وہ دم کی طرح میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جولیا سے گھورتی ہوئی بولی۔ اور تم اس سے بچنے کے لیے یہاں آ گئے؟ کیوں؟ میں کب آیا تھا؟ خدا کے غضب سے ڈرو جولی، تم ہی نے تو مجھے اندر بلایا تھا، ورنہ میں تو دروازے ہی سے تمہارے روپے واپس کر کے چلا جاتا۔ واہ، شاید ایسے ہی موقعوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ نیکی کر اور کنویں میں جھونک دے۔ حماقت نہیں عمران، مجھے سنجیدگی سے بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے؟ مجھے کیا معلوم، خود اسی سے جا کر پوچھ لو نا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہارا تعاقب کر رہی ہے؟ جولیا نے بدستور سنجیدگی سے پوچھا۔ نہ کر رہی ہوتی تو مجھے تمہاری رقم لوٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ مرنے سے پہلے گناہوں کا کچھ بوجھ ہلکا کر دوں، دوسری صورت میں تم حشر کے میدان میں بھی اپنی رقم حاصل کیے بغیر میرا پیچھا نہ چھوڑ دیں۔ بکواس نہیں، جولیا نے تیزی سے کہا۔ کیا تم نے X2 کو تعاقب کی اطلاع دے دی ہے؟ کیسے دیتا؟ مجھے اس لڑکی نے اتنا موقع ہی کب دیا تھا؟ اب بھی کیا بگڑا ہے؟ تم اگر چاہو تو یہاں سے بھی اسے مطلع کر سکتے ہو۔ جولیا نے کہا۔ اچھا، تم کہتی ہو تو کیے دیتا ہوں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا، پھر اٹھ کر اس کمرے میں آ گیا جہاں فون موجود تھا۔ جولیا بھی اس کے ساتھ ساتھ آئی، لیکن اس عرصے میں عمران ریسیور اٹھا کر بلیک 0 کے نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ رابطہ قائم ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ ہیلو، میں عمران بول رہا ہوں جناب۔ السلام علیکم۔ بالکل نہیں، اگر خیریت ہوتی تو فون کیوں کرتا؟ اگر کوئی خاص بات ہوتی تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک لڑکی ہے جناب جو خدا جانے کیوں پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئی۔ جولیا کے فلیٹ سے بول رہا ہوں، پلیز میری جان بچائیے، ورنہ اگر اس نے ریوالور کی گولی کی بجائے اپنی خوبصورت آنکھوں کو بھی استعمال کر ڈالا تو میری موت یقینی ہے۔ سوری جناب، لیکن میں اس وقت بری طرح پریشان ہوں۔ معاملہ اگر لڑکی کا نہ ہوتا تو میں تنہا ہی کافی تھا، لیکن وہ سرخ رنگ کی سپورٹنگ کار میں جولیا کے فلیٹ کے سامنے موجود ہے۔ نمبر نوٹ کر لیجئے، GD 3948۔ بہتر ہے، میں 10 منٹ بعد ہی یہاں سے نکلوں گا۔ عمران نے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ کیا کہا X2 نے؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے 10 منٹ بعد تمہارے فلیٹ سے نکلنے کی ہدایت ملی ہے، شاید وہ میرے بچاؤ کے لیے کسی کو بھیجے گا۔ جولیا نے جواب دینے کی بجائے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران ایک لڑکی سے خوفزدہ ہو سکتا ہے، یہ بات وہ کسی قیمت پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ضرور کوئی خاص بات ہی ہوگی جس کی بنا پر وہ اس لڑکی کا تعاقب بھی کروانا چاہتا ہوگا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ عمران نے موت کے تصور کو بھی کبھی اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیا تھا۔ انتہائی خطرناک حالات میں بھی اس نے عمران کو بڑی بے جگری سے کہکا لگاتے دیکھا تھا۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا تو اس کی ہابی تھی، جس کا تجربہ جولیا پہلے بھی ہزاروں موقعوں پر کر چکی تھی۔ ایک بار پھر اس نے عمران کے چہرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، پھر پلٹ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ عمران سے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، سمجھتی بھی کیسے، جبکہ اسے بخوبی علم تھا کہ عمران کے پیٹ سے کوئی بات نکلوانا جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ دشوار طلب ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل سر عبدالرحمان کے چہرے پر اس وقت زلزلے کے تاثرات مسلط تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ کیپٹن فیاض کے دیوتا کوچ کر گئے ہوں گے۔ آفس میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بہرحال اس کی طلبی چونکہ خاص طور پر ہوئی تھی، اس لیے ایڑیاں جوڑ کر
عبد الرحمن صاحب کو سلوٹ کیا، پھر آگے بڑھتا ہوا اٹینشن پوزیشن میں آ گیا۔ انہوں نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورا تھا۔ جانتے ہو میں نے تمہیں اس وقت کس لیے بلایا ہے؟ ان کی گھن گرج پورے آفس میں گونجی تھی۔ جی نہیں، فیاض تھوک نکل کر رہ گیا۔ نان سینس، تم بالکل ناکارہ ہوتے جا رہے ہو۔ فیاض نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی تھی۔ تصویر بنے کیوں کھڑے ہو؟ میں نے تمہاری شکل دیکھنے کے لیے یہاں نہیں بلایا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ مسز براؤن کے کیس میں اب تک تم نے کیا کچھ تیر مارا ہے؟ میں قاتلوں کی تلاش میں ہوں جناب، فیاض نے کہا، پھر خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس لمبی ناک والے امریکن کا تذکرہ چھیڑ دیا جس کی بابت اسے ڈیلکس کے بیرے سے معلوم ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف حلیہ ریکارڈ میں پڑا کیا کرے گا؟ قاتل کی تلاش میں تم نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ میں جان توڑ کوشش کر رہا ہوں جناب، فیاض نے سنبھالا لیا۔ مجھے یقین ہے کہ مسز براؤن کا قاتل بہت جلد پولیس کی گرفت میں آ جائے گا۔ تم نے غالباً مسز براؤن کی رہائش گاہ کی تلاشی بھی لی تھی، کیوں؟ جی ہاں۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ مجھے افسوس ہے جناب کہ وہاں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہو سکی جو جرم یا قتل کی نوعیت پر روشنی ڈال سکتی۔ گویا نتیجہ صفر ہی رہا۔ فیاض نے اس بار بھی خاموشی رہنا مناسب سمجھا تھا۔ کیا منہ میں نسوار دوبارہ رکھی ہے؟ جی نہیں۔ فیاض اس ریمارک پر بری طرح گڑبڑا گیا۔ پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر براؤن والے کیس کی تفتیش بھی 2 سال قبل تمہارے ہی ذمہ تھی، کیوں؟ جی ہاں۔ کیا جی ہاں؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم اس بار بھی بری طرح ناکام ہوئے تھے؟ میں اس کے لیے شرمندہ ہوں جناب، فیاض نے جلدی سے کہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں عمران کا تصور ابھر آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ عمران کی ٹانگ درمیان میں گھسیٹ کر اپنی جان بچا لے۔ اس سے قبل بھی بارہا وہ یہی طریقہ کار اختیار کر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عبد الرحمن صاحب عمران کے نام ہی سے متنفر تھے۔ چنانچہ اس نے جلدی سے کہا، موجودہ کیس میں مجھے کامیابی کی پوری توقع ہے جناب، لیکن کیا؟ عبد الرحمن صاحب نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے جناب کہ عمران کی دخل اندازی میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالتی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا اس نے پھر کوئی حرکت کی ہے؟ جی ہاں، اس روز بھی جب میں مسز براؤن کے بنگلے کی تلاشی لینے گیا تھا تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اوہ، گویا وہ تم سے پہلے ہی وہاں کی چیزوں کو دیکھ چکا تھا۔ جی ہاں، فیاض جلدی سے بولا۔ مجھے شبہ ہے جناب کہ وہ وہاں سے کوئی اہم ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ فون ملاؤ، عبد الرحمن صاحب نے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ فیاض ایک لمحہ کے لیے ہچکچایا، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر عمران کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ویسے اب یہ دیگر بات تھی کہ وہ دل ہی دل میں اس بات کی دعائیں مانگ رہا تھا کہ عمران سے رابطہ نہ قائم ہو سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری طرف سے نہ صرف یہ کہ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تھی، بلکہ 1 منٹ بعد عمران کی آواز بھی ابھری تھی۔ میں کیپٹن فیاض بول رہا ہوں۔ السلام علیکم سپر فیاض، کیا میری گرفتاری کا وارنٹ حاصل کر چکے ہو؟ عبد الرحمن صاحب بات کریں گے، فیاض نے جلدی سے کہا، پھر ریسیور آگے بڑھا دیا۔ میں عبد الرحمن بول رہا ہوں۔ ضرور بولیے ڈیڈی، دوسری طرف سے عمران نے جواب دیا۔ براہ راست تو میں آپ کی شفقتوں سے محروم ہو چکا ہوں، اس لیے فون پر ہی آپ کی آواز سن کر اپنے دل کو اس بات سے تسلی دیتا رہتا ہوں کہ کم از کم میں ابھی یتیم نہیں ہوا ہوں۔ شٹ اپ، میں بےہودگی پسند نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہے ڈیڈی، اگر آپ بےہودگی پسند کرتے تو پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھاتا پھرتا؟ ویسے اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو شاید اس وقت بھی فیاض نے میرے خلاف کوئی زہر اگلا ہے۔ بکو مت، سیدھی طرح سے میرے سوال کا جواب دو۔ عبد الرحمن صاحب نے تیزی سے پوچھا، کیا یہ اطلاع درست ہے کہ تم مسز براؤن کی کوٹھی پر گئے تھے؟ جی ہاں، میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ کس لیے گئے تھے؟ فاتحہ پڑھنے، عمران کی آواز ریسیور پر ابھری۔ سوائے اس کے کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ مجھے کوششوں کے باوجود یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ مسز براؤن کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ عمران، اچانک عبد الرحمن صاحب سرد لہجے میں بولے، کیا اب اس شہر سے بھی تمہارا دل بھر چکا ہے؟ میں سمجھا نہیں ڈیڈی۔ ڈیڈی کے بچے، کان کھول کر سن لو۔ اب اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے میرے محکمے کے افسران کے معاملات میں دخل اندازی کی ہے تو میں تم کو دھکے دے کر اس شہر سے بھی نکلوا دوں گا۔ میں شکر گزار ہوں گا، اس لیے کہ اب میرا دل بھی اس شہر سے اچاٹ ہو گیا ہے، صرف آپ کی ناراضگی ماننے ہے۔ اگر آپ مجھے صدقے دل سے معاف کر دیں تو میں حج کے لیے چلا جاؤں۔ او، گویا تم اپنی حماقتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ توبہ کریے ڈیڈی، حج کرنا حماقت نہیں بلکہ عین ثواب ہے۔ ویسے حج پر روانگی سے قبل میں آپ کو یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ کیس کم از کم فیاض جیسے ناکارہ آفیسر کے بس کا نہیں ہے۔ اس کے فرشتے بھی کیس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ کیپٹن فیاض اسے سیدھا سادہ قتل کا کیس سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ کیس حکومت کے ایک اہم فوجی راز سے تعلق رکھتا ہے۔ میں سمجھا نہیں،
فی الحال میں اس سے زیادہ سمجھا بھی نہیں سکتا، اس لیے ابھی تک میں بھی اصل مجرم کی تلاش میں ہوں۔ کس حیثیت سے؟ ایک محب وطن شہری ہونے کی حیثیت سے۔ کیا تم سر سلطان کے لیے کام کر رہے ہو؟ قطعاً نہیں، عمران نے جلدی سے کہا۔ وہاں میں صرف اپنی ملازمت کے لیے گیا تھا، کلرکی بھی اگر مل گئی تو کر لوں گا، اس لیے کہ اب واقع برداشت نہیں ہوتے۔ یقین کیجیے ڈیڈی، جو آم کی پوری فصل میں ایک گٹھلی بھی چوسی ہو۔ شٹ اپ، بدتمیزی نہیں۔ ہائے، تو کیا گٹھلی چوسنا بھی بدتمیزی ہے؟ لیکن میں نے تو پڑھا تھا کہ چچا غالب۔ رحمان صاحب نے اس کا پورا جملہ سنے بغیر جلا کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد فیاض سے بولے، میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو عمران کیس کی باریکیوں کو پا گیا ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ فیاض نے جلدی سے پوچھا۔ اس کا دل اس وقت بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس گفتگو کو جان لینے کا خواہش مند تھا جو فون پر باپ بیٹے کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کی تشویش بیجا نہیں تھی۔ رحمان صاحب نے جس موڈ میں عمران کے نمبر ملانے کی ہدایت کی تھی وہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن جس طریقے پر فون کیا تھا وہ قطعی مختلف تھا۔ ان کا لہجہ بھی اب پہلے جیسا کرخت نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ اس بار بھی سیکرٹ سروس والوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے اسے آج سر سلطان کے آفس میں بھی دیکھا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہماری راہ میں مزید رکاوٹیں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ میرے محکمے کی عزت کا سوال ہے۔ عبد الرحمان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیس ابھی تک سیکرٹ سروس والوں کو باقاعدہ طور پر ٹرانسفر نہیں ہوا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی تفتیش کی رفتار تیز کر دو۔ بہتر ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اس ناہنجار سے کسی راز کا اگلوا لینا کتنا مشکل ہے یہ میں جانتا ہوں، اس لیے تم بذات خود اس کی نگرانی شروع کر دو۔ اس طرح ممکن ہے کہ تمہیں کامیابی ہو جائے۔ عبد الرحمان صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فیاض کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ ناہنجار سے ان کی مراد عمران ہی کی شخصیت ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ بے حد شاندار رہے گا، بشرطے کہ تم کوئی حماقت کا ثبوت نہ دو۔ فیاض سٹ پٹا کر رہ گیا، کہتا بھی کیا؟ مجھے عمران کی ایک ایک حرکت کی اطلاع درکار ہوگی، کیا سمجھے؟ اچھی طرح سمجھ گیا جناب۔ دیٹس آل، اب تم جا سکتے ہو۔ فیاض نے جلدی سے سلوٹ مارا، پھر گھوم کر تیزی سے آفس سے باہر نکل گیا۔ بیرونی راہداری میں پہنچنے کے بعد ہی اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ عمران نے فون کا سلسلہ منقطع کرتے ہی جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، پھر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ بلیک زیرو نے اسے اطلاع دی تھی کہ وہ لڑکی جو عمران کا تعاقب کرتی ہوئی پائی گئی تھی اسے دانش منزل پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ اقدام بلیک زیرو نے اپنی مرضی پر کیا تھا۔ عمران نے اس سلسلے میں اسے کوئی ہدایت نہیں کی تھی۔ عمران نے بلیک زیرو سے اس کی وجہ بھی دریافت کی تھی۔ جواب میں بلیک زیرو نے اسے یہی بتایا تھا کہ عمران کے فلیٹ تک اس کا تعاقب کرنے کے بعد وہ لڑکی سیدھی ریٹس بار گئی۔ وہاں اس نے بار روم کی ایک کم گنجان کارنر ٹیبل کو ترجیح دی تھی۔ بلیک زیرو یہی سمجھا تھا کہ وہ محض وہاں پینے کے ارادے سے گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ لڑکی نے ایک بیرے کے ذریعے کوئی چٹ اندر بھجوائی تھی، جس کا جواب بھی اسے بیرے کے ذریعے ایک بند لفافے کی صورت میں ملا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ موصول ہونے والا لفافہ اس نے ایپرن ٹائپ کے اسکرٹ کی جیب میں رکھا تھا، جسے بلیک زیرو نے بڑی آسانی سے اڑا لیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے وہ کسی بہکے ہوئے شرابی جیسے انداز میں لڑکی سے ٹکرایا اور اسی وقت اس کے ہاتھ اپنا کام کر گئے۔ لفافہ سے برآمد ہونے والے کاغذ کے بارے میں بلیک زیرو نے بتایا کہ وہ معنی خیزی تھا، صرف ایک لائن کا مختصر سا پیغام درج تھا، اور وہ بھی ٹائپ میں۔ کوشش جاری رکھو، این سے کہو کہ اپنی رفتار تیز کر دے۔ پیغام کے آخر میں کوئی نام نہ تھا۔ بہرحال اس پیغام کے بعد ہی بلیک زیرو نے لڑکی کو ہر قیمت پر دانش منزل پہنچانے کا فیصلہ کر ڈالا تھا، اور اسے اپنے ارادے میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ این سے عمران کے ذہن میں نارمن ہی کا نام ابھرا تھا۔ آج صبح ہی کی بات تھی جب سر سلطان نے اسے نارمن کے بارے میں بتایا تھا۔ عمران کا ذہن بڑی تیزی سے کام کرتا رہا۔ وہ کچھ اتنی ہی جلدی میں تھا کہ اس نے سول لائنز کے بڑے چوراہے پر سگنل لائٹ کا خیال بھی نہیں کیا۔ قسمت اچھی تھی جو کسی حادثے سے دوچار نہیں ہوا۔ ڈیوٹی کانسٹیبل نے اسے سیٹی بجا کر روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن عمران اس وقت برباد کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ چنانچہ وہ اپنی 2 سیٹر آندھی اور طوفان کی طرح آگے نکالتا چلا گیا۔ عمران کو فلیٹ سے دانش منزل تک پہنچنے کے لیے تقریباً 8 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا، اور اس نے یہ فاصلہ بمشکل 5 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ گاڑی کو پورٹیکو میں چھوڑ کر وہ سیدھا عمارت میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ ساؤنڈ پروف کمرے میں داخل ہوا جہاں لڑکی موجود تھی۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھی غالباً حالات پر غور کر رہی تھی، لیکن عمران پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر اچانک بوکھلاہٹ کے تاثرات ابھر آئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حیرت انگیز طور پر خود پر قابو پا چکی تھی۔ مجھے یہاں کس لیے لایا گیا ہے؟ اس نے عمران کو گھورتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ بہت خوب،
عمران نے دیدے نچاتے ہوئے لڑکی کو گھورا۔ یہی سوال تو میں تم سے پوچھنے والا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب اور مقصد دونوں معلوم ہو جائیں گے، لیکن اس سے قبل کیا تم میرے ساتھ ٹوئسٹ ناچنا پسند نہیں کرو گی؟ او، لڑکی نے چونکتے ہوئے کہا، گویا میں اس وقت کسی عیاشی کے اڈے پر موجود ہوں، لیکن تم لوگوں نے مجھے یہاں لا کر غلطی کی ہے۔ تم سب کو خسارہ اٹھانا ہوگا۔ کیا کسی منسٹر کی سالی لگتی ہو؟ عمران نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ بات تھی تو تم کو میرے اس آدمی کو بتا دینا چاہیے تھا جو تمہیں اٹھا کر لایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ معلوم ہو جانے کے بعد وہ تم پر ہاتھ صاف کرنے کی حماقت کبھی نہ کرتا۔ ویسے اب آ گئی ہو تو کم از کم ایک راؤنڈ میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ سلامتی چاہتے ہو تو مجھے فوراً وہیں واپس پہنچا دو جہاں سے اٹھایا گیا تھا، ورنہ بری طرح پچھتاؤ گے۔ لڑکی نے بگڑے ہوئے تیور سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس صورت میں پولیس کو کوئی رپورٹ نہیں دوں گی، لیکن دوسری شکل میں۔ ختم کرو بیبی۔ علی عمران MSc PhD آکسن کو دھوکہ دینا تم جیسی حسین تتلیوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ عمران نے یکلخت سنجیدگی سے کہا، اگر خیریت چاہتی ہو تو سیدھی طرح میرے سوالات کے جواب دیتی رہو، ورنہ مجھے مجبوراً ٹیڑھی انگلیوں سے کام نکالنا پڑے گا۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو تم؟ یہی کہ تم نے آج صبح میرا تعاقب کس کی ایما پر کیا تھا؟ میں نے؟ لڑکی نے اپنی حیرانگی کے اظہار کے طور پر بڑی شاندار اداکاری کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم کسی بھاری غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اداکاری اچھی خاصی کر لیتی ہو، لیکن میں بھی اپنے وقت کا بہت بڑا اداکار ہوں، اس لیے یہی مشورہ دوں گا کہ میرے سامنے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کو آزمانے کی کوشش مت کرو۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو۔ لڑکی نے کہا، تفصیل سے بھی سمجھا سکتا ہوں۔ عمران ٹھوس لہجے میں بولا، غور سے سنو۔ تم نے آج صبح میرا تعاقب کیا۔ میرے فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد تم سیدھی ریڈز بار گئی تھی، اور وہاں تم نے ایک بیرے کے ذریعے کوئی چٹ پال ریکر کو بھیجی تھی، جس کے جواب میں تم کو ایک لفافہ ملا تھا جو اتفاق سے تمہاری جیب میں موجود نہیں ہے۔ لڑکی آخری جملے پر چونکی تھی، پھر غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ جیب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران کے جملے کی تصدیق ہو جانے پر اس کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا۔ اب وہ بری طرح نروس نظر آ رہی تھی۔ کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ پال کی طرف سے تم کو کیا پیغام ملا تھا؟ عمران نے بدستور اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کوشش جاری رکھنے سے غالباً اس کی مراد یہی ہے کہ تم میرا تعاقب جاری رکھو۔ اب رہا این کا مسئلہ تو وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ نارمن، کیوں ٹھیک ہے؟ لڑکی بدستور خاموشی سے کھڑی اپنے ہونٹ چباتی رہی۔ اس کی خوفزدہ اور سہمی ہوئی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ اب یہ تم مجھے بتاؤ گی کہ نارمن کو کس سلسلے میں رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ نہیں، میں اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گی، لڑکی نے جلدی سے کہا۔ وہ لوگ مجھے بڑی اذیتناک موت ماریں گے۔ سوچ لو، 3-4 روز تک یہاں رہنے کے بعد جب تم دوبارہ سامنے آؤ گی، اس وقت بھی وہ تم کو معاف کر کے رسک لینے کی حماقت نہیں کریں گے۔ لڑکی سراسیمگی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کسی گہری فکر میں غرق ہے۔ عمران اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ دیر کے توقف کے بعد کہا، وہ دونوں صورتوں میں مجھے معاف نہیں کریں گے، اس لیے کیوں نہ میں تمہیں حالات سے آگاہ کر دوں، لیکن صرف ایک شرط پر۔ جب تک گروہ کا ایک ایک فرد قانون کے شکنجے میں نہ جکڑا جائے، تم مجھے یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہو گے۔ مجھے منظور ہے، عمران نے جلدی سے کہا۔ اب شروع ہو جاؤ۔ نارمن کے سلسلے میں مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ سیکرٹ ریکارڈ ایس سیکشن سے کسی قسم کے کاغذات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کاغذات کس قسم کے ہیں مجھے اس کا کوئی علم نہیں، لڑکی نے مردہ سی آواز میں کہا، اور پھر بولی، پال کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں نارمن سے جلد از جلد ان کاغذات کو حاصل کرنے کے لیے کہہ دوں۔ کیا پال ہی تمہارا رنگ لیڈر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، تم اسے چیف کا رائٹ ہینڈ کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ اسی کی طرف سے سب کو ہدایتیں ملتی ہیں۔ چیف کون ہے؟ عمران نے پھر پوچھا۔ میرے فرشتے بھی شاید اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، لڑکی نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے پال واقف ہو، لیکن میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ گروہ میں تمہارے علاوہ اور کتنے لوگ شامل ہیں؟ نارمن اور پال کے علاوہ 2 نام شاید تمہارے لیے نئے ہوں، ایک لوسی اور دوسری مارتھا، جو ریکس پلاسٹک انڈسٹریز کی مینیجر ہے۔ میں ان چاروں کے علاوہ کسی اور سے واقف نہیں ہوں۔ عمران نے اسے بڑی معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن لڑکی کا چہرہ کسی قسم کی اداکارانہ آمیزش سے یکسر عاری تھا۔ عمران نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی۔ لوسی کے ذریعے کیا کام سونپا گیا ہے؟ اس نے مزید تصدیق کی خاطر سوال کیا۔ اسے تم سے بے تکلفی پیدا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہ تمہیں آج کل والگا کے روم نمبر 46 میں مل سکتی ہے۔ تم آخری بار
लूसी से कब मिली थीं? तकरीबन 10 रोज़ कबल। इमरान कुछ सोचने लगा, फिर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? अनीता। मिसिस ब्राउन को किस लिए कत्ल किया गया था? मुझे इसका भी इल्म नहीं है, लड़की ने कहा। ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन एक बात फिर सोच लो, अगर तुम्हारी कोई इतला गलत साबित हुई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इमरान ने इस बार इंतहाई सर्द लहजे में कहा। फिर वह ज़्यादा देर तक अनीता के पास नहीं रुका। इमरान के बाहर निकलते ही साउंड प्रूफ कमरे के ऑटोमेटिक दरवाजे मुकफ्फल हो गए और अनीता कुछ ऐसे ही अंदाज में सोफे पर ढेर हुई थी जैसे बरसों की मरीज़ा हो। दानिश मंजिल से निकलकर इमरान ने एक पब्लिक बूथ से जूलिया के नंबर डायल किए। हेलो, जूलिया ने फिट्स वाटर स्पीकिंग। थोड़ी ही देर बाद जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, सफदर की तरफ से क्या रिपोर्ट है? उसे सीक्रेट रिकॉर्ड एस सेक्शन का इंचार्ज बना दिया गया है जनाब। उसे अभी तक वहाँ कोई मशकूक आदमी नज़र नहीं आया। वजारत खारजा के फर्स्ट सेक्रेटरी मिस्टर नारमन और उनकी स्टेनो मोनिका दोनों ही उस पर खासे मेहरबान हैं। रिकॉर्ड रूम का चार्ज उसे कब मिला है? कल सुबह ही उसे नारमन ने शेराजी से चार्ज लेने को कहा था। इमरान ने कुछ देर सोचते हुए पूछा, शेराजी रिकॉर्ड रूम पर कब से फाइज था? तकरीबन 11 साल से। सफदर के बयान के मुताबिक वो क्रैक भी मालूम होता है। चार्ज देते वक्त भी वो एक सुर्ख रंग की प्लास्टिक कवर फाइल के बारे में नारमन की सेक्रेटरी से उलझ पड़ा था। फाइल की तफसील क्या थी ये सफदर को नहीं मालूम हो सका जनाब, इसलिए कि फ़ाइल को रिबन से बांधकर सील किया हुआ है। मोनिका ने सील तोड़कर कागजात देखने के लिए सफदर को मशवरा दिया था और महज इतनी सी बात पर शेराजी ना सिर्फ ये कि आपे से बाहर हो गया था बल्कि उसने मोनिका को बुरी तरह झिड़क दिया था। शेराजी को वहाँ से किस लिए हटाया गया है इसकी वजह नहीं मालूम हो सकी जनाब। ठीक है, इमरान ने किसी ख्याल से होंठ चबाते हुए कहा। और कोई ख़ास रिपोर्ट? जी हाँ, गुज़िश्ता रात रिल्स बार का मैनेजर पॉल ड्रेकर मार्था के घर पर दिखा गया था। वह तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ रुका था, लेकिन खावर अंदर जाने में नाकाम रहा। उसका कहना है कि जितनी देर तक पॉल मार्था के पास रहा उसका ड्राइवर बाहर की निगरानी करता रहा। चौहान बदस्तूर लूसी की निगरानी कर रहा है। नुमानी ने कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं दी। तनवीर की जानिब से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ठीक है, इमरान ने गहरी संजीदगी से कहा, फिर रिसीवर हुक पर लटकाता हुआ बूथ से बाहर आ गया। लेकिन अपनी 2 सीटर तक पहुंचने से कबल उसकी निगाह अचानक उस कार पर पड़ी थी जो थोड़े फासले पर पार्क थी। इमरान ने कार के स्टीयरिंग पर बैठे हुए फ़र्द को गौर से देखा, फिर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मेकअप में होने के बावजूद उसने कैप्टन फयाज को पहचान लिया था। फुटपाथ पर खड़े खड़े इमरान ने जेब से च्युइंगम का पीस निकालकर मुंह में डाला, फिर लापरवाही से बढ़ता हुआ अपने 2 सीटर में आ गया। दूसरे ही लम्हे वह चर्च रोड की तरफ जा रहा था। रफ्तार खासी तेज़ थी। साइड ग्लास में पिछली कार का अक्स नज़र आ रहा था जो एक महदूद फासले से उसका ताक़ुब कर रही थी। इमरान चंद लम्हा तक कुछ सोचता रहा। उसे यकीन था कि फयाज ने हर तरफ से मायूस होने के बाद ही उसका ताक़ुब शुरू किया होगा। मकसद इसके सिवा और क्या हो सकता था कि वह इमरान के ज़रिए मुजरिमों तक पहुंचना चाहता होगा। एक लम्हे के लिए इमरान के दिल में यही आई थी कि वह वहीं रुककर फयाज से उलझ पड़े, लेकिन फिर उसने अपना ख्याल तर्क कर दिया और इसके साथ ही उसने इंतहाई तेज़ी के साथ अपनी 2 सीटर एक गली में मोड़ दी। फिर वह मुख्तलिफ गलियों में चक्कर लगाने लगा। फिर 20 मिनट बाद जब वह दोबारा रोड पर आया तो दूर दूर तक फयाज की गाड़ी का निशान नहीं था। इमरान ने मुस्कुराते हुए इत्मीनान का सांस लिया, फिर गाड़ी की रफ्तार तेज़ करता चला गया। 15 मिनट बाद उसने अपनी 2 सीटर सर सुल्तान के ऑफिस के बाहर पोर्टिको में रोकी, फिर उतरकर अंदर दाखिल हो गया। सर सुल्तान इस वक्त तन्हा ही थे। सुनाओ, कहाँ तक पहुँचे? उन्होंने इमरान को बैठने का इशारा करते हुए पूछा। फ़िलहाल तो बड़ी मुश्किलों से आपके ऑफिस तक पहुँचा हूँ, इमरान ने कहा। क्या मतलब? कैप्टन फयाज ने आजकल मेरा ताक़ुब शुरू कर रखा है, इमरान बोला। इसके अलावा उसने डैडी के कान भी भर दिए हैं। मुझे मालूम है, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब्दुल रहमान ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैं तुमको हुकूमत के अहम मामलात में टांग फंसाने से बाज रखूं। क्या अब्दुल रहमान से तुम्हारी बात हुई थी? जी हाँ, इमरान बोला। फिर वह लफज बलफज वो गुफ्तगू दोहरा दी जो उसके और अब्दुल रहमान साहिब के दरमियान फ़ोन पर हुई थी। सर सुल्तान ज़ेरे लब मुस्कुराते रहे। फिर इमरान के चुप होने के बाद बोले, मेरा ख्याल है कि अब्दुल रहमान तुम्हारी हमाकतों से आजिज़ है, वरना उसने 1-2 बार तुम्हारी सलाहियतों का एतराफ़ भी ढके छुपे अल्फाज में किया है। लेकिन तुम्हारी शरारतें कभी कभी तो मैं भी झल्ला जाता हूँ। अच्छी आदत है, इमरान ने बड़ी सादगी से कहा। मैंने गालबन किसी किताब में पढ़ा था कि ज़्यादा झल्लाने वालों का खून साफ होता रहता है। तुमने अभी तक अपने आने का मकसद नहीं बताया। सर सुल्तान संजीदा हो गए। दूसरी सूरत में अगर इमरान की ज़ुबान चल पड़ती
تو پھر اس کو بریک لگانا خود ان کے بس سے بھی باہر ہو جاتا۔ مقصد بے حد اہم ہے۔ عمران بھی یکلخت سنجیدگی سے بولا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ شاید آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ کیا بات ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح کل وزارت خارجہ کے آفس کے ریکارڈ سیکشن پر سے سیکیورٹی گارڈز کے عملے کو ہٹا دیا جائے۔ کیا؟ سر سلطان نے متحیرانہ انداز سے عمران کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھ سکا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ فی الحال میں اسے زیادہ سمجھا بھی نہیں سکتا، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بے حد ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میری کامیابی کا دار و مدار اسی بات پر منحصر ہے۔ اوہ، تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ گارڈز کے ہٹتے ہی مجرم ایٹمی ہتھیار سے متعلق اس فائل کو چرانے کی کوشش کریں گے جس کی ایک نقل وہاں کے ریکارڈ سیکشن میں موجود ہے۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ کیا تم اس آدمی تک پہنچ چکے ہو جو اس فائل کو اڑانے کا خواہش مند ہے؟ وہ آدمی میں بھی ہو سکتا ہوں جناب، عمران نے جلدی سے کہا۔ فائل حاصل کر لینے کے بعد اگر میں اسے پڑوسی ملک کے ہاتھ فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ عاقبت سنور جائے گی۔ 2-4 حج تو بڑی آسانی سے کر لوں گا۔ کام ذرا مشکل ہے۔ بالکل نہیں جناب، لگن اگر سچی ہو تو اللہ ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اور پھر حج کے معاملے میں تو میں گارڈز ڈیوٹی کے عملے کو ہٹانے کی بات کر رہا تھا، سر سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لیے مجھے براہ راست وزارت خارجہ کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا۔ کچھ بھی کیجیے، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تم رات میں کسی وقت گھر پر مجھے فون کر کے معلوم کر لینا۔ بہتر ہے جناب، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کو آپ کی کوششوں میں کامیاب کرے۔ مرادیں بڑھ رہے اور پھر دودو نہائے اور پوتوں۔ ارے اب میں شاید کچھ غلط بول گیا۔ عمران، سر سلطان نے اسے بڑے مشفقانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری اسی قسم کی حرکتیں رحمان کو بھی ناپسند ہیں۔ اگر تم سنجیدہ رہ سکو پھر کسی وقت جناب، اس وقت میں جلدی میں ہوں، اس لیے ٹاٹا۔ عمران نے دیدے نچاتے ہوئے جواب دیا، پھر ایک جھپاکے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ سر سلطان کے ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ میں بزرگانہ محبت بھی شامل تھی، لیکن عمران اسے دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ باہر آ کر اس نے اپنی 2 سیٹر سنبھال لی۔ پھر کوئی 10 منٹ بعد ہی اس نے ایک بار پھر جولیا کو کال کیا تھا۔ اس بار بھی ایک پبلک بوتھ کو استعمال کیا گیا تھا۔ جولیا، اس نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، چوہان سے کہو کہ وہ تنویر سے پال ریگر کی نگرانی کا چارج اپنے ذمہ لے کر بہت احتیاط سے اس کا سلسلہ جاری رکھے۔ بہتر ہے جناب، لیکن تنویر سے نہیں، میں محض احتیاطاً ایسا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ خاور اور نعمانی کو بھی ان کی ڈیوٹیوں سے واپس بلا لو۔ باقی تمام افراد کو بھی فون کر کے ہدایت کر دو کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے صرف اپنی اپنی رہائشگاہ تک محدود رہیں۔ میں کسی وقت بھی انہیں کال کر سکتا ہوں۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ آج رات آسمان ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ جی کیا؟ جولیا، اچانک عمران نے ڈپٹ کر سخت لہجے میں کہا، فضول باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ میں پہلے بھی متعدد بار تم کو سمجھا چکا ہوں کہ غیر ضروری سوالات مت پوچھا کرو۔ کیا اب مجھے تم کو بھی کوئی سبق دینا پڑے گا؟ آخری جملہ چونکہ انتہائی سرد لہجے میں ادا کیا گیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ جولیا سہم گئی ہوگی۔ میں معافی چاہتی ہوں جناب، جولیا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آئندہ محتاط رہنا، عمران نے تیزی سے کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، آج رات ٹھیک 10 بجے تم عمران سے والگا کے ڈائننگ ہال میں ملو گی۔ بہتر ہے، جولیا نے جلدی سے جواب دیا۔ آواز میں ابھی تک کپکپاہٹ موجود تھی۔ ایک بات اور، عمران سے تمہاری ملاقات چونکہ بہت اہم نوعیت کی ہے، اس لیے تمہیں اس کی حماقتوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ او، کیا یہ ضروری ہے؟ بحث مت کرو، جو کچھ کہا گیا ہے اگر خلاف ہوا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر سلسلہ منقطع کر کے بلیک زیرو کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر اس وقت گہری سنجیدگی مسلط تھی۔ جولیا نے سرسری نگاہوں سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کا جائزہ لے ڈالا، لیکن عمران اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنی دستی گھڑی دیکھی، 10 بجنے میں ابھی 3-4 منٹ باقی تھے۔ انتظار کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے وہ ایک خالی میز کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر اس نے بیرے کو بلا کر اپنے لیے کافی اور سینڈوچز کا آرڈر پلیس کیا اور دوبارہ ہجوم کا جائزہ لینے لگی۔ اس بار اس کی نگاہوں کا مرکز لوسی ثابت ہوئی، جو اس سے 2 میز کے فاصلے پر تنہا بیٹھی کسی مشروب سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ لیکن جس طرح اس نے 1-2 بار دیوار گرد کلاک کی طرف دیکھا تھا، اس سے کم از کم جولیا نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ اس کا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے لوسی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوتے دیکھی تھی۔ لوسی کی نظروں کے تعاقب میں جولیا نے بھی بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ ڈائننگ ہال کے دروازے پر نظر آنے والی شخصیت عمران کے علاوہ کسی اور کی نہ تھی۔ اس وقت بھی
وہ ٹیکنیکلر لباس میں تھا۔ چند لمحات تک وہ اسی جگہ کھڑا پلکیں جھپکا کر دیدے چاہتا رہا۔ پھر جولیا نے اسے چونک کر لوسی کی میز کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ جولیا کا موڈ آف ہو جانا قدرتی بات تھی۔ ایک بار پہلے خود عمران نے اسے والگا میں X2 کے ریفرنس سے بلایا تھا، مگر وہ لوسی کے ساتھ ہی مصروف رہا تھا، اور آج بذات خود X2 نے اسے عمران سے ملنے کے لیے والگا پہنچنے کی ہدایت دی تھی۔ لیکن آج بھی عمران اس کی طرف آنے کی بجائے سیدھا لوسی کی میز پر جا کر جم چکا تھا۔ جولیا پر اس نے محض ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی تھی، پھر اس طرح نظر انداز کر گیا تھا جیسے وہ سرے سے اس سے واقف ہی نہ ہو۔ جولیا اندر ہی اندر کھولتی رہی، اگر X2 نے آج کے بارے میں اسے سختی سے ہدایت نہ دی ہوتی تو شاید آج بھی وہ وہاں سے چلی جاتی، لیکن وہ وہاں رکنے پر مجبور تھی۔ اس کی قہر آلود نگاہیں بدستور عمران پر جمی ہوئی تھیں، جو لوسی سے بڑے دلچسپ انداز میں معذرت طلب کر رہا تھا۔ معاف کرنا ڈیئر، میں وقت مقررہ سے 3 منٹ لیٹ پہنچا ہوں، لیکن اس کا اندازہ مجھے آج صبح ہی ہو گیا تھا کہ 3 منٹ کی دیر ہونی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ لوسی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں صبح اس کا اندازہ بھلا کس طرح ہو گیا تھا؟ وقت کی پابندی مائی ڈیئر، دراصل میں ہر کام وقت سے کرنے کا عادی ہوں، لیکن آج صبح داڑھی بنانے میں مجھے 3 منٹ زیادہ لگ گئے تھے، چنانچہ ہر پروگرام 3 منٹ لیٹ ہوتا چلا گیا۔ اب تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر بجلی کا فیوز 3 منٹ کے لیے نہ اڑتا تو میں ٹھیک وقت پر پہنچ جاتا۔ دلچسپ شخصیت کے مالک ہو، لوسی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تعجب ہے کہ تم اس صدی میں کس طرح پیدا ہو گئے، ہے نا؟ عمران نے اپنی بتیسی نکالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ یہی بات ایک بار میں نے اپنے ڈیڈی سے بھی کہی تھی، لیکن جانتی ہو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے پیدا ہی نہ ہونے دیتا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے شرما کر دانتوں میں انگلی دبا لی تھی، عمران بولا۔ پھر اس نے اس کا مظاہرہ بھی کر ڈالا، اور لوسی بے اختیار ہنس پڑی۔ کرب جواب کی میزوں کے افراد بھی اس کی بے اختیار ہنسی پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن وہ آدمی بدستور اپنی پوزیشن میں ہی رہا جو 1 منٹ قبل آ کر عمران کی پشت والی میز پر بیٹھا تھا۔ جولیا نے اسے بہت غور سے دیکھا، لیکن کوششوں کے باوجود اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکی کہ وہ اسے پہلے کہاں دیکھ چکی ہے۔ بہرحال وہ آدمی اسے مشکوک ہی لگا تھا۔ جولیا نے اسے 2-1 بار کنکھیوں سے عمران اور لوسی کی طرف دیکھتے ہوئے نوٹ کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ عمران کو کسی طرح اس کی موجودگی سے باخبر کر دے، لیکن پھر اس نے اپنی جلاہٹ کے پیش نظر اس خیال کو ترک کر دیا جو اسے عمران کے لوسی کے ساتھ مل بیٹھنے پر ہو رہی تھی۔ میری رائے مانو تو تم فلم کمپنی میں چلے جاؤ، بہت کامیاب رہو گے، لوسی نے بدستور ہنستے ہوئے مشورہ دیا۔ ناممکن، عمران اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میں تمہارے مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیا حرج ہے اس میں؟ بہت بڑا حرج ہے۔ میں نے ایک بار اخبار میں پڑھا تھا کہ فلم کمپنی میں شریف گھرانوں کی لڑکیاں نہیں جاتی۔ میں نے لڑکیوں کے لیے نہیں تمہارے لیے مشورہ دیا تھا۔ یہ بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ بغیر کسی حسین سہارے کے فلم کمپنی میں مردوں کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ عمران بدستور سنجیدگی سے بولا۔ ویسے ایک طریقہ ممکن ہے کہ میں خود ہی کوئی فلم کمپنی کھول لوں۔ ایک بات پوچھوں مسٹر عمران، کیا تم دوسروں کو اس قدر بے وقوف کیوں سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ دوسرے بھی مجھے بے وقوف ہی سمجھتے ہیں، عمران نے سادگی سے جواب دیا۔ مثال کے طور پر تم اپنے آپ ہی کو لے لو۔ کیا یہ غلط ہے کہ اس روز تم جان بوجھ کر ہی مجھ سے ٹکرا گئی تھیں؟ کیا مطلب؟ لوسی نے تیزی سے عمران کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں جان بوجھ کر تم سے ٹکرائی تھی؟ ثبوت کے طور پر تم مجسم میرے سامنے موجود ہو۔ عمران کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے تعلقات بڑھانے کی خواہش مند تھی؟ یہ سراسر غلط ہے، لوسی نے جلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ تم نے میرے بارے میں غلط رائے قائم کی ہے۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ اب اسی وقت کو لے لو، ہم دونوں یہاں دوستوں کی طرح مل بیٹھے ہیں، لیکن حال میں بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کر رہے ہوں گے۔ یقین نہ آئے تو 2-4 سے قسم لے کر پوچھ لو۔ نان سینس، تمہارے خیالات اس قدر گندے ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لوسی نے ناگوار انداز میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری بیوی بھی اسی وجہ سے تم سے نفرت کرنے لگی ہوگی۔ اس وقت بھی وہ مجھے نفرت ہی کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ لوسی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ ارے پہلے پوری بات تو سن لو، عمران نے جلدی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، قسم لے لو جو میرا اشارہ تمہاری طرف رہا ہو۔ پھر تم نے یہ بات کیسے کہی تھی کہ اس وقت بھی تمہیں نفرت سے دیکھ رہی ہے؟ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ تم کو اگر ثبوت درکار ہے تو بائیں جانب والی تیسری میز پر دیکھو۔ لوسی کی نگاہیں تیسری میز کی طرف گھوم گئیں، اور پھر نتیجہ ظاہر تھا۔
اس کی اور جولیا کی نگاہیں ٹکرائی تھیں اور پھر جولیا نے بڑی حقارت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عمران لاپرواہی سے بیٹھا رہا۔ آئی سی، لوسی نے دوبارہ عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تو یہ ہے تمہاری وائف؟ ہاں، کل تک میں اس کا پیچھا کرتا تھا، لیکن جس روز سے تمہارا مشورہ قبول کیا ہے اس روز سے یہ میرا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ کچھ بھی ہو، لیکن تمہاری وائف واقعی بے حد خوبصورت اور شاندار ہے۔ شاندار اور خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے عشاق کہاں سے پیدا ہوتے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، مجھے کل رات ہی معلوم ہوا ہے کہ آج کل یہ کیپٹن فیاض کی منظور نظر بنی ہوئی ہے۔ کیپٹن فیاض؟ لوسی نے چونک کر عمران کو معنی خیز نگاہوں سے گھورا، پھر جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، کیا ملٹری کا کوئی آفیسر ہے؟ پہلے کبھی تھا، آج کل تو پولیس کے محکمے میں گھاس کھود رہا ہے۔ نہایت احمق اور نامعقول قسم کا آدمی ہے۔ او، گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ خوب اچھی طرح سے واقف ہوں۔ اگر واقف نہ ہوتا تو اسے بھلا میک اپ کر کے میری بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ سمجھ لوں گا کسی روز اس حرامزادے سے بھی۔ خود کو بڑا چالاک سمجھتا ہے، گودی کی دم۔ عمران نے حقارت بھرے لہجے میں فیاض کی شان میں قصیدے پڑھے، پھر کنکھیوں سے اس آدمی کو دیکھا جو اس کی پشت والی میز پر جمع بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت شدید غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اچھا، اب ختم کرو اس ٹاپک کو، لوسی نے الجھتے ہوئے کہا۔ آؤ اپنے کمرے میں چل کر آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، عمران نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا، جب تک میں اس رنگے سیار سے نمٹ نہ لوں آرام نہیں کروں گا۔ خود کو بڑا تیسمار خان سمجھتا ہے۔ کسی روز اسے میک اپ میں ہی پکڑ کر ایسی دھب بازی کروں گا کہ بیٹے کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ پھر عمران اس وقت تک کیپٹن فیاض کو گالیاں دیتا رہا جب تک پشت پر بیٹھا ہوا آدمی جلا کر اٹھ نہیں گیا۔ اس نے پلٹ کر محض ایک ثانیہ کو عمران کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر تیر کی طرح ڈائننگ ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس وقت بھی اس نے کیپٹن فیاض کو ایک دوسرے میک اپ میں ہونے کے باوجود شناخت کر لیا تھا۔ دوسری صبح عمران کے لیے بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی تھی۔ گزشتہ رات بھی وہ بہت مصروف رہا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے اس نے سر سلطان کو فون کیا تھا، پھر یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ وزارت خارجہ کے گارڈ کے عملے کو 2 گھنٹے کے لیے ہٹانے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عمران کو اپنی پلاننگ تیز کر دینی پڑی تھی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح بھی اس کی آنکھ دیر ہی سے کھلی تھی۔ بستر سے اٹھ کر اس نے جلدی ضروریات سے فراغت حاصل کی، پھر چائے کی ایک پیالی پی کر فلیٹ سے نکل گیا۔ گھر سے جلدی بھاگنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ فیاض سے فی الحال دور رہنا چاہتا تھا۔ والگا والے واقعہ کے بعد اسے یقین تھا کہ فیاض اس پر یقیناً جھلا کر چڑھ دوڑے گا۔ اس کا خیال ٹھیک ہی تھا۔ 11 بجے گھر پہنچنے پر اسے سلیمان نے بتایا تھا کہ فیاض متعدد بار اسے فون کر چکا ہے۔ چنانچہ عمران نے عافیت اسی میں سمجھی کہ ریسیور علیحدہ کر کے رات بسر کرے، ورنہ فیاض اس کی ناک میں دم کر دیتا۔ صبح بھی وہ اسی لیے ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ 10 بجے تک وہ سڑکوں پر ادھر ادھر چکر لگاتا رہا۔ پھر اس نے سب سے پہلے براہ راست صفدر کو فون کیا تھا۔ رابطہ قائم ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ ہیلو، صفدر ہیئر۔ فون پر صفدر کی آواز سنائی دی۔ کیا تم اپنے کمرے میں اس وقت تنہا ہی ہو؟ عمران نے ایکس 2 کی حیثیت سے پوچھا۔ او، گڈ مارننگ سر۔ مارننگ؟ جی ہاں، اس وقت میرے سوا کوئی دوسرا یہاں موجود نہیں ہے۔ کوئی خاص رپورٹ دینا چاہتے ہو؟ جی نہیں، ویسے میں سابقہ حالات سے جولیا کو آگاہ کرتا رہتا ہوں، مجھے اس کا علم ہو چکا ہے۔ عمران نے ایکس 2 کی آواز میں کہا، کیا تمہارے افسران کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آج 10 سے 12 بجے تک تمہارے سیکشن پر گارڈ کا پہرا نہیں رہے گا؟ اس کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے جناب۔ ویسے یہ ناممکن ہے کہ… غور سے سنو صفدر، میں نے جو کہا ہے وہ 100% ٹھیک ہے۔ 10 سے 12 بجے تک عملے کے افراد ڈیوٹی سے غیر حاضر رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی اطلاع براہ راست فرسٹ سیکرٹری تک پہنچا دو۔ بہتر ہے سر، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، لیکن میں نے خاص طور پر اس کا انتظام کر لیا ہے۔ آئی سی۔ صفدر کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ کیا مجرم ریکارڈ روم سے کوئی فائل اڑانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اور تم ان کو اس کا موقع ضرور فراہم کرو گے۔ میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو شاید وہ اسی فائل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس پر سرخ کور موجود ہے۔ اس کے سلسلے میں شاید شیرازی اور مونیکا کا جھگڑا بھی ہو چکا ہے۔ جی ہاں، مگر وہ تو سر بمہر ہے جناب۔ صفدر، یکلخت عمران کا لہجہ سخت ہوتا چلا گیا۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ کیا مونیکا نے اس بات کا مشورہ تم کو نہیں دیا تھا کہ تم اس فائل کی سیل توڑ کر اندر کے کاغذات چیک کر لو؟ جی ہاں، اس نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا۔ تم مونیکا کو کانفیڈنس میں لے کر اس وقت بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میں سمجھ گیا جناب، صفدر نے جلدی سے کہا۔
ایک بات اور معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ فائل ہاتھ سے نکل جانے کے بعد کیا مجھے بھی مجرموں کو ٹریل کرنا ہوگا؟ نہیں، تم اس کی حماقت نہیں کرو گے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ واچ ٹرانسمیٹر کے ذریعے خاور کو فائل کے بارے میں مطلع کر دو، اور بس۔ بہتر ہے جناب، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں 1 گھنٹے بعد تم کو دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا۔ پھر سلسلہ منقطع کر کے اس نے جلدی جولیا کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ جولیا دس اینڈ، دوسری طرف سے جولیا نے ریسیو کیا۔ X2، عمران نے تیزی سے کہا۔ خاور کو ہدایت دو کہ وہ وزارت خارجہ کے آفس پر پہنچ جائے۔ اسے باہر رہ کر وہاں کے فرسٹ سیکرٹری مسٹر نارمن اور اس کی اسٹینو مونیکا پر کڑی نگرانی رکھنی ہوگی۔ میں اس معاملے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ خاور کے لیے میک اپ میں ہونا ضروری ہے۔ رائٹ سر، میں ابھی اسے ہدایت کیے دیتی ہوں۔ نارمن اور مونیکا کو ایک لمحے کے لیے بھی خاور کی نگاہوں سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہے۔ کیا آپ نارمن پر شبہ کر رہے ہیں؟ فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ اگلے 10-12 گھنٹوں کے اندر اندر مجرم میرے قبضے میں ہو۔ ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں جناب۔ کہو، کیا بات ہے؟ میری رائے میں خاور کی بجائے عمران زیادہ مناسب رہے گا۔ تمہاری تجویز 100% ٹھیک ہے، لیکن عمران کو میں نے ایک بہت اہم محاذ پر لگا رکھا ہے۔ پھر خاور ہی ٹھیک رہے گا۔ چوہان کی طرف سے کیا رپورٹ ملی؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں جناب۔ صفدر نے بھی کوئی رپورٹ نہیں دی۔ فون پر ہی رہنا، میں تمہیں دوبارہ کال کروں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر جولیا کی لائن منقطع کرنے کے بعد اس نے بلیک زیرو کو فون کر کے خاور کی نگرانی کے احکامات دیے اور اس کے بعد باہر آ گیا۔ سڑک پر آ کر اس نے کرب و جوار کا جائزہ لیا، لیکن دور دور تک کوئی ایسا فرد نظر نہیں آیا جس پر وہ نگرانی یا تعاقب کرنے کا شبہ کر سکتا۔ چنانچہ وہ بڑے اطمینان سے دوبارہ 2 سیٹر میں بیٹھ کر صدر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مقصد محض وقت گزارنے سے تھا، اس لیے گاڑی کی رفتار بھی زیادہ تیز نہ کی۔ ٹھیک 11:05 پر اس نے کم گنجان علاقے کے بوتھ سے صفدر کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ یس، صفدر سپیکنگ۔ 1 منٹ بعد ریسیور پر صفدر کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ آپ؟ میں بڑی بے چینی سے آپ کی کال کا منتظر تھا، صفدر نے کہا۔ آپ کی ہدایت پر میں نے مونیکا کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد ہی فائل کے کاغذات۔ صفدر، وقت مت ضائع کرو، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ فائل اس وقت کہاں ہے؟ مونیکا اسے نارمن کے کمرے میں لے گئی تھی جناب، لیکن مسٹر نارمن نے فائل کو کھولنے کی بجائے یہی کہا تھا کہ وزیر خارجہ سے مشورہ کیے بغیر اس کی سیل نہیں کھولی جا سکتی۔ چنانچہ وہ اسی وقت مونیکا کو اور فائل کو لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ مشکل سے 20 منٹ گزرے ہوں گے۔ تم نے خاور کو رپورٹ دی تھی؟ جی ہاں، عمران نے جواب دیے بغیر لائن کاٹ دی۔ پھر جلدی جولیا کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ اس کے حکم کے مطابق جولیا فون کے قریب ہی تھی، اس لیے 1 سیکنڈ بعد ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ X2، خاور کی طرف سے کیا رپورٹ ملی؟ وہ نارمن اور مونیکا کے تعاقب میں لگ چکا ہے جناب، جولیا نے جواب دیا۔ خاور کی رپورٹ کے مطابق فرسٹ سیکرٹری ایک چرمی تھیلا خود اپنے ہاتھوں میں لیے عمارت سے باہر نکلا ہے۔ اور کچھ؟ ابھی 2 منٹ پہلے چوہان نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ پال ریکر بہت جلدی میں کہیں کے لیے روانہ ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا چوہان اس کا تعاقب نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے جناب، اس وقت بھی ہمارے درمیان ٹرانسمیٹر کا رابطہ قائم ہے۔ معلوم کرو کہ وہ اس وقت کہاں ہے، عمران نے کہا۔ پھر اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ چہرے پر اس وقت بھیانک سنجیدگی مسلط تھی۔ چوہان اس وقت نکسن اسٹریٹ کی 18ویں شاہراہ پر مارتھا کے بنگلے کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بیان کے مطابق پال سیدھا وہیں گیا تھا اور اس کے پہنچنے کے 10 منٹ بعد مارتھا بھی آ گئی تھی۔ جب سے وہ دونوں وہیں موجود ہیں۔ 1 منٹ جناب، جولیا نے جلدی سے کہا۔ پھر کوئی 2 منٹ بعد اس نے دوبارہ کہا تھا۔ چوہان نے ابھی رپورٹ دی ہے کہ نارمن اور مونیکا بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ گڈ، عمران نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ ٹیم کے باقی تمام ممبران کو فون کر کے ہدایت کر دو کہ وہ 10 منٹ کے اندر اندر مارتھا کے بنگلے کو گھیر لیں۔ کوئی چڑیا کا بچہ بھی وہاں سے بچ کر نہ نکلنے پائے۔ پھر اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، عمران نے رابطہ منقطع کر کے کیپٹن فیاض کے نمبروں کو گھمانا شروع کر دیا۔ ہیلو، کیپٹن فیاض سپیکنگ۔ چند لمحے بعد فیاض کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ میں عمران بول رہا ہوں سپر۔ تم؟ میں کل رات سے تمہاری تلاش میں ہوں، فیاض نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو شرافت سے اسی وقت میرے پاس آ جاؤ، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وقت مت ضائع کرو سپر فیاض، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے کیا تم مسز براؤن کے قاتل کو اپنے ہاتھوں گرفتار کرنا پسند کرو گے؟ کیا مطلب پھر کبھی فرصت سے بتاؤں گا۔ فی الحال تم سادہ لباس والوں کو لے کر نکسن اسٹریٹ کی 18ویں شاہراہ پر D9 کے بنگلے پر پہنچ جاؤ۔
बंगले को खुफिया तौर पर हिरासत में ले लेना, लेकिन बहुत एहतियात से काम लेना। एक बात और, जब तक इंतहाई ज़रूरी ना हो तुम्हारा कोई आदमी बंगले के अंदर दाखिल ना हो। इमरान डियर, अचानक फयाज ने नरमी से पूछा, क्या तुम वाकई संजीदा हो? किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी प्यारे। जिस वक्त मैं संजीदा हो गया उसी रोज़ तुम्हारी कुर्सी। खैर फिर कभी सही, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, इसलिए फ़िलहाल सिर्फ टाटा। इमरान ने रिसीवर हुक पर लटकाया, फिर तेज़ी से बूथ से बाहर आ गया। 1 मिनट बाद ही उसकी 2 सीटर निक्सन स्ट्रीट की तरफ फराटे बढ़ रही थी। मार्था की रिहाइशगाह के एक कमरे में बिछी हुई गोल मेज़ के गिर्द इस वक्त 4 अफराद मौजूद थे। पाल रेकर, मार्था, नॉर्मन और मोनिका। चीफ को अब तक आ जाना चाहिए था। पाल ने अपनी दस्ती घड़ी देखते हुए कहा, मैंने तो चीफ को हालात से आगाह कर दिया था, हो सकता है कि चीफ रास्ते में हो। नॉर्मन ने कहा। चर्मी थैला बदस्तूर उसके सामने रखा हुआ था। हाँ मुमकिन है, पाल ने कहा, फिर संजीदगी से नॉर्मन को मुखातिब करते हुए बोला, क्या तुमको उम्मीद है कि रिकॉर्ड सेक्शन का नया ऑफिसर तुम्हारी गैर मौजूदगी से दूसरों को मतला नहीं करेगा? अव्वल तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, दूसरे अगर वो ऐसा कर भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मन ने जवाब दिया। फाइल बहरहाल हमारे कब्ज़े में आ चुकी है और अब जाहिर है कि चीफ के आते ही हमें रवानगी का प्रोग्राम तय करना है। नॉर्मन, तुम शायद भूल रहे हो कि जिस ऑफिसर को रिकॉर्ड सेक्शन का इंचार्ज बनाकर तुमने फ़ाइल हासिल किया है उसकी सिफारिश बराह रास्त वज़ीर ख़ारजा ने की थी। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने उसे कॉन्फिडेंस में भी लिया था। दूसरी सूरत में शेराजी को ख़त्म किए बगैर फ़ाइल हासिल कर लेना नामुमकिनात में से था। मेरा अपना ज़ाती ख्याल भी यही है कि वो कम अज़ कम नॉर्मन के ख़िलाफ़ हुक्काम से कोई बात नहीं कहेगा। मोनिका बोली। वो मिस्टर नॉर्मन की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। पॉल ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हमें अब अपनी टीम के बाकी अफराद को भी स्टेज से हट जाने की हदायत कर देनी चाहिए। क्यों मिस्टर नॉर्मन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुनासिब ख्याल है। वैसे चीफ के आने के बाद ही ये फैसला किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कबल इसके कि पाल कोई दूसरी बात कहता। बैरूनी दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर सभी घूम पड़े। फिर वह एक साथ तेज़ी से उठ खड़े हुए। उनकी निगाहें उस स्याहपोश पर मरकूज थीं जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। जिस्म पर स्याह सूट के साथ ही उसने चेहरे पर स्याह निकाब भी चढ़ा रखा था। सिर्फ उसकी चमकदार निगाहें नज़र आ रही थीं। एक लम्हे तक वो दरवाजे पर खड़ा बाकी चारों को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन इससे पहले वो दरवाजे को बोल्ट करना नहीं भूला था। मिस्टर नॉर्मन, मुझे हालात का इल्म हो चुका है, इसलिए मैं तुमको इस अजीमुशान कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। निकाबपोश ने नॉर्मन को मुखातिब करते हुए ठोस लहजे में कहा, फिर उसके चिरमी थैले को घूरता हुआ बोला, क्या वो फाइल इसी में है? जी हाँ, मैंने अभी तक इसकी सील को बरकरार रखा है, नॉर्मन बोला। फिर अपने चिरमी केस से प्लास्टिक कवर की वह सुर्ख रंग की फाइल निकालकर मेज़ पर निकाबपोश के सामने रख दी, जिसे रिबन बांधकर सील किया हुआ था। निकाबपोश की आंखें फाइल पर जमी हुई थीं। फिर उसने फाइल की सील तोड़ी और उसे खोलकर कागजात का सरसरी जायज़ा लेने लगा। बाकी चारों की नज़रें भी उसी पर जमी हुई थीं। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। 100% वही फाइल है चीफ, पाल रेकर ने पहलू बदलते हुए कहा। मेरे ख्याल में इससे पहले कि हालात कोई दूसरा रुख इख्तियार करें, हमें इस मुल्क की सरहद पार कर लेनी चाहिए। फ़िक्र मत करो पाल, मुझे मालूम है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि मैंने यहाँ पहुँचने से पहले ही एम्बेसी को फ़ोन कर दिया था। चुनांचे एक तैयारा इस काम के लिए एमरजेंसी फ़्लाइट को तैयार है। हम 1 घंटे के अंदर अंदर इस मुल्क की सरहदें पार कर चुके होंगे। लेकिन इससे पहले तुम अपने तमाम दूसरे अफराद को भी एयरपोर्ट पहुँचने के लिए अहकामात जारी कर दो। क्या जेम्स को भी मतला किया जाएगा? जेम्स के मामले में तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे हालात से बाखबर कर चुका हूँ। पाल ने खामोशी से मेज़ पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और मुख्तलिफ नंबरों पर गुफ्तगू करने लगा। अनीता के बारे में तुमने अब तक क्या कुछ किया है? पाल की गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद स्याहपोश ने सवाल किया। गुज़िश्ता 36 घंटों से उसने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दी, पाल बोला। हो सकता है कि उसे मौका ही ना मिला हो। पाल, यकलख्त स्याहपोश का लहजा सर्द हो गया था। तुम एक बात को नज़रअंदाज कर रहे हो। क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसे मुखालिफ पार्टी के अफराद ने अगवा कर लिया हो? तुम शायद इमरान की शख्सियत को भी नज़रअंदाज कर बैठे हो। पॉल ने जवाब देने के लिए लब कुशादा किए, लेकिन फिर दरवाजे पर होने वाली दस्तक सुनकर सभी चौंक पड़े। मार्था तेज़ी से उठकर दरवाजे की जानिब लपकी थी, लेकिन इससे पहले ही स्याहपोश का हाथ जेब में रिंग चुका था। कौन है? मार्था ने पूछा। लूसी। ओ, मार्था ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर स्याहपोश के इशारे पर उसने दरवाज़ा खोल दिया, मगर दूसरे ही लम्हे कमरे में बैठे हुए तमाम अफराद उछल पड़े। बात ताज्जुब खेजी थी। लूसी के साथ साथ इमरान भी जकोले लेता हुआ अंदर आया था।
اس کے ہاتھ پشت پر تھے، انداز بتا رہا تھا کہ وہ بندھے ہوئے ہوں گے۔ تم، سیاہ پوش اس کے قریب آتا ہوا حقارت سے بولا، پھر لوسی کی طرف مخاطب ہو گیا، یہ تمہیں کہاں ٹکرا گیا؟ میرا مقصد ہے کہ تم نے اسے یہاں لانے کی حماقت کیوں مول لی؟ مجھے افسوس ہے، لیکن حالات ایسے ہی تھے کہ مجھے مجبوراً یہ اقدام کرنا پڑا۔ لوسی نے کہا، کیا مطلب؟ ارے جاؤ، شرم نہیں آتی تم کو جو عورتوں کے بلبوتے پر اچھلتے ہو؟ عمران نے تیزی سے کہا، ذرا چہرے سے نقاب ہٹا کر بات کرو، تب بتاؤں گا کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں۔ بکو مت، ورنہ میں تم کو گولی مار دوں گا۔ مر گئے گولی مارنے والے؟ عمران بھی جلا گیا، میں کوئی پال ریکر نہیں ہوں جو تمہارے جوتے کھا کر بھی خاموش رہ جاؤں گا۔ خبردار، پال ریکر تیزی سے قریب آتا ہوا بولا، زبان بند رکھو ورنہ میں تمہاری چٹنی بنا کر رکھ دوں گا۔ صورت ہی سے اچار چٹنی والے نظر آ رہے ہو۔ عمران نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا، پھر معنی خیز لہجے میں بولا، مجھے تو ان لوگوں پر حیرت ہے جنہوں نے تم کو سیکرٹ ایجنٹ بنایا ہے۔ کیا؟ پال کے ساتھ ہی نارمن اور مارتھا بھی چونکی تھی، سیاہ پوش کھا جانے والی نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ چونکو مت مائی ڈیئر، عمران بولا، خاکسار کو غیب کے حالات معلوم کرنے کا فن بھی آتا ہے۔ 12 برس تک سائی ننگ دھڑنگ بادشاہ کے چلم بھرنے کے بعد یہ علم حاصل کیا ہے، مردے بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ شٹ اپ، نقاب پوش کرخت آواز میں دھاڑا، تم نے اگر اب ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو جسم چھلنی کر دوں گا۔ بہت اچھے پیارے، اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں ایریل کا بانس۔ عمران نے چہکتے ہوئے کہا، ویسے کیا تم اپنی مرضی سے منہ دکھائی کی رسم ادا نہیں کرو گے؟ نارمن، اچانک نقاب پوش نے سرد لہجے میں کہا، اب اگر یہ ایک لفظ بھی منہ سے نکال لے تو تم کو پورا اختیار ہے۔ چیف، پال نے لوسی کو گھورتے ہوئے کہا، یہ لوسی نہیں ہے کیونکہ ابھی 10 منٹ قبل آپ کے سامنے فون کیا تھا، اس وقت تک یہ والگا میں موجود تھی، صرف 10 منٹ کے اندر۔ ہینڈز اپ، یکلخت عمران تیزی سے پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ اس کے ساتھ ہی پشت پر نظر آنے والے ہاتھ بھی سامنے آ گئے۔ دائیں ہاتھ میں 0.38 کا ریوالور موجود تھا، اگر کسی نے جنبش کی تو بے درے گولی مار دوں گا۔ جولی، تم فائل کو اٹھا لو، آخری جملہ لوسی کو، جو حقیقت میں جولیا تھی، مخاطب کر کے کہا گیا، اور جولیا نے لپک کر فائل جپٹ لی۔ اس کے ہاتھ میں بھی اب آٹومیٹک ریوالور موجود تھا۔ سیاہ پوش ایک لمحے کے لیے سکتہ میں آ گیا، دوسروں کی حالت بھی ایسی ہی تھی جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ جولیا، عمران نے کہا، تم پچھلے راستے سے نکلنے کی کوشش کرو، یہ فائل تم کو سر سلطان تک پہنچانی ہوگی۔ ٹھہرو، سیاہ پوش نے تیزی سے کہا، اگر تم میری آفر قبول کرو تو میں اس فائل کے عوض تم کو 10,000 تک دے سکتا ہوں۔ بہت کم ہے پیارے، 10,000 تو میں صرف اس کی ایک جھلک کی قیمت لے سکتا ہوں۔ 25,000 سوچنا پڑے گا، عمران نے دیدے نچاتے ہوئے جواب دیا، پھر اس کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑھتا چلا گیا۔ یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے اور پال ایک بھیانک چیخ مارتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی دونوں رانوں سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ دراصل جولیا عمران کے اشارے پر پچھلے دروازے کی طرف لپکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی پال ٹریکر نے بھی پوزیشن بدلی۔ مقصد فائل کا حصول ہی رہا ہوگا جسے عمران کی عقابی نگاہوں نے بھانپ لیا، اور نتیجے کے طور پر پال اب فرش پر تڑپ رہا تھا۔ جولیا تیزی سے دروازہ کھولتی ہوئی دوسری جانب نکلتی چلی گئی۔ ٹھیک اسی وقت کیپٹن فیاض اپنے 10-12 مسلح سادہ لباس والوں کے ساتھ دندناتا ہوا اندر گھس آیا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر نارمن پر پڑی وہ اچھل پڑا، آپ یہاں؟ ہاں پیارے فیاض، مسٹر نارمن بھی یہاں موجود ہیں، عمران بولا۔ پھر یکلخت وہ سنجیدہ ہو گیا، کیا تم ان سب خواتینوں حضرات کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنا پسند نہیں کرو گے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ سب کیا تماشا ہے۔ نارمن نے سنبھالا لینے کی کوشش کی، پھر عمران کو گھورتا ہوا بولا، تم نے آخر کس مقصد کے لیے مجھے اور میری اسٹینو کو فون کر کے یہاں آنے کی دعوت دی؟ کیا مطلب؟ فیاض حیرت سے عمران کو گھورنے لگا، جس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ کیپٹن فیاض، اچانک وہ گہری سنجیدگی اور افسرانہ شان سے بولا، مسز براؤن کے قاتل اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں، انہیں گرفتار کر لو۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے بعد تمہارے رینک بیجز میں مزید اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ لوگ صرف قاتل ہی نہیں بلکہ غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹ بھی ہیں۔ پھر وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن سیاہ پوش نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ عمران غافل نہیں تھا، اس لیے تیزی سے بائیں جانب ہٹ کر ریوالور کی لبلبی دبا دی۔ اس بار سیاہ پوش کی بھیانک چیخ کمرے میں گونجی تھی، تمہارا اندازہ غلط تھا مسٹر براؤن، عمران جیسے احمق کے پیچھے تم نے لوسی اور انیتا کو لگا کر حماقت ہی کی تھی۔ مسٹر براؤن؟ فیاض چونکا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے علاوہ مارتھا اور مونیکا کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر سیاہ پوش کے چہرے سے نقاب علیحدہ کر دی، اور اس میں سے جو شخصیت برآمد ہوئی تھی وہ براؤن کے علاوہ کسی اور کی نہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے سبھی ساکت رہ گئے، پھر فیاض کے اشارے پر
اس کے آدمیوں نے براؤن اور اس کے دیگر ساتھیوں کو ہتھکڑی پہنا دی اور باہر لے گئے۔ اب بتاؤ یہ سب کیا معاملہ تھا؟ فیاض نے عمران سے پوچھا۔ اصل بات خود مجھے بھی نہیں معلوم سپر۔ عمران کے چہرے پر اچانک حماقت کے ڈونگرے برسنے لگے۔ مجھے تو ڈیڈی نے یہاں پہنچنے کی ہدایت کی تھی، تنہا آتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے تم کو بھی فون کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ حماقت نہیں عمران، فیاض ملتجیانہ انداز میں بولا۔ تفصیل معلوم کیے بغیر میں رپورٹ کس طرح مرتب کروں گا؟ اس کے لیے بھی تم کو براہ راست ڈیڈی سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ اچھا ٹاٹا۔ نہیں، فیاض نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ یہ سب چکر کیا تھا۔ کہہ تو دیا کہ ڈیڈی سے پوچھ لینا۔ ارے ہپ! عمران کے چہرے پر کرب کے تاثرات پھیلنے لگے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ دباتے ہوئے کہا، مجھے جانے دو سپر، آج صبح ہی میں نے فروٹ سالٹ کے 2 چمچے لیے تھے اور اب او مجھے بڑی شدت سے حجامت، حماقت نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے جو جلاب لینے کے بعد محسوس ہوتی ہے، خباثت، یاد آ گیا، حجابت۔ تو سپر فیاض اب مجھے مت روکو ورنہ باپ رے نکلا۔ عمران پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوتے ہوئے بولا، پھر ایک ہی جھپاکے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سر سلطان کے آفس میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سرخ رنگ کی فائل میز پر دیکھ کر اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ عمران بیٹے، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بجا طور پر فخر ہے، سر سلطان نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر یہ فائل دشمنوں کے ہاتھ لگ جاتی تو ہمارے ملک کی سالوں کی محنت پر پانی پھر جاتا۔ عمران بدستور نظریں جھکائے اس طرح خاموشی سے بیٹھا رہا جیسے وہ یہاں بر دکھاوے کے لیے آیا ہو۔ تم حقیقتاً گریٹ ہو عمران۔ جی ہاں، عمران نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں انکار نہیں کروں گا۔ میں رحمان کو تمہارا یہ کارنامہ ضرور بتاؤں گا، آپ کی مرضی، لیکن میری آفیشیل پوزیشن ڈیڈی کی نظروں میں نہیں آنی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے، سر سلطان نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا اب تم مجھے کیس کی تفصیل سے آگاہ نہیں کرو گے؟ عمران کو سنجیدہ ہو جانا پڑا۔ 1 منٹ بعد ہی وہ سر سلطان کو کیس کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ دراصل سب سے پہلے فیاض نے مجھ سے مسز براؤن کے قاتل کی تلاش میں ہاتھ بٹانے کے لیے کہا تھا۔ براؤن کی گمشدگی کا واقعہ چونکہ میرے ذہن میں محفوظ تھا، اس لیے میں فوراً ہی اس کی مدد کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے حالات سے مجھے آگاہ کیا تو میرے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہ تھا کہ یہ کیس بہت ہی اہم نوعیت کا ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنی پوری ٹیم کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ مجرم کے گروہ کے افراد یکے بعد دیگرے میرے سامنے آنے لگے، لیکن میں نے ان پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ مجھے ان کے سرغنہ کی تلاش تھی۔ تمہیں اس بات کا خیال کیسے آیا تھا کہ براؤن ابھی تک زندہ ہوگا؟ کامن سینس جناب، خود آپ ہی نے مجھے براؤن اور نارمن کے بارے میں بتایا تھا، جس کے بعد میں نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ نارمن کا ہاتھ بھی کسی نہ کسی طرح اس ناپاک سازش میں شامل ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے جناب، اگر محض کاغذات کے حصول کے لیے براؤن کو اغوا یا قتل کر دیا گیا ہوتا تو نارمن کا بچ جانا کیسے ممکن تھا؟ اسی نقطے کو ذہن میں رکھ کر میں نے وزارت خارجہ میں صفدر کی ملازمت کی سفارش کر ڈالی اور پھر حالات خود بخود کھلتے چلے گئے۔ عمران نے صفدر سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، میں اگر چاہتا تو بذات خود بھی مجرموں کو گرفتار کر سکتا تھا، لیکن میں نے فیاض کو بلا لیا۔ دراصل میں اپنی اور اپنے سٹاف کی شہرت پسند نہیں کرتا، اس طرح سیکرٹ سروس کا مفہوم ہی خبت ہو کر رہ جائے گا۔ بہرحال میں نے فیاض کے سامنے آنے سے پیشتر ہی فائل جولیا کے ذریعے ہٹوا دی، جس کا علم فیاض کے فرشتوں کو بھی نہیں ہو سکا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ مجرموں میں غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹ بھی شامل ہیں؟ ریڈز بار کے ریکارڈ سے جناب، عمران بولا۔ جولیا نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ ٹھیک 2 سال پہلے ریڈز بار پال ڈریکر نے خریدا تھا، لیکن اس نے خود کو مینیجر کی حیثیت سے ظاہر کیا۔ 2 سال پہلے ہی براؤن کا اغوا بھی ہوا تھا، چنانچہ میں نے پال کی پوزیشن مشکوک ہوتے ہی اس پر غور کیا تھا۔ پھر میرے محکمے کی وہ سرخ فائل بڑی کارآمد ثابت ہوئی، جس میں بیرونی ممالک کے سیکرٹ ایجنٹس کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔ پال ڈریکر بھی فرضی نام ہے، اس کا اصل نام ڈی کے ورما ہے۔ تمہارا یہ کارنامہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے عمران۔ اگر ایٹمی راز افشا ہو جاتا تو ہماری خارجہ پالیسی بری طرح تباہ ہو جاتی، سر سلطان نے کہا۔ فیاض نے رپورٹ مرتب کرنے کے لیے مجھ سے تفصیلات معلوم کی تھیں، لیکن میں اسے ٹال گیا تھا، اس لیے آپ اب ڈیڈی کو حالات سے آگاہ کر دیں تاکہ وہ فیاض کو گائیڈ کر سکیں، لیکن سرخ فائل کا ریفرنس اگر درمیان میں نہ آئے تو بہتر ہے۔ میں اس کی اہمیت سمجھتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ پھر ریسیور اٹھا کر عبد الرحمان صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ عمران نے جیب سے چیونگم کا ایک پیس نکال کر منہ میں ڈالا، پھر چھت کو گھورنے لگا۔
چہرے سے لاپرواہی کے ساتھ حماقت بھی ٹپک رہی تھی، اور چیونگم چبانے کا انداز بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی بکرا جگالی کر رہا ہو۔ ختم شد۔